بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف عنوانات اور ذیلی ہیڈنگز مقرر کی گئی ہیں، جس کے تحت بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک موضوع اور ایک عنوان ہے ترغیب و ترہیب کا، یعنی وہ تمام احادیث منتخب کر کے یکجا کی گئی ہیں جن میں احکام اور حلال و حرام کی تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ صرف فضائل یعنی کسی عمل کی خوبی اور اس عمل کے نہ کرنے پر جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، صرف ان کا بیان ہے۔ اس عنوان کا نام ہے الترغیب و ترہیب۔ اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، قدیم محدثین نے بہت کچھ اس پہ کام کیا ہے، اور ہم نے اس کتاب انتخاب الترغیب و ترہیب کے مقدمے میں ان کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور ایک کتاب ہے حافظ ذکی الدین عبد العظیم المنذری کی، جو 656 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ عیسوی کے لحاظ سے 1258 ہجری عیسوی ہوتا ہے۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں چھپ چکی ہے، اور مختلف ضخامتوں میں مختلف حضرات نے چھائے کی ہے، کہیں 2 جلدوں میں، کہیں 3 جلدوں میں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صحیح اور حسن حدیثیں اور ضعیف حدیثیں بھی لکھی گئی ہیں، اور بعض حدیثیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ضعیف ہیں، لیکن خود مصنف نے اس کی ایک علامت مقرر کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وضاحت کے طور پر بعض حدیثیں لکھی ہیں، وہ درجہ ان کا بہت کمزور ہے۔ تو پھر مقررات بھی ہیں، حدیث کو اس کے الفاظ جو کتوں رکھنے کے لیے اس میں انتخاب نہیں کیا جاتا ہے، حدیث کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، بلکہ پوری حدیث لکھ دی جاتی ہے، اس لیے اس میں مضمون کا تکرار بھی ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ضرورت اس چیز کی تھی کہ اس میں جو زیادہ کمزور حدیثیں ہیں ان کو نکال دیا جائے، جو مقررات ہیں یعنی ڈبل ہو گئی ہیں ان کو حذف کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان کو مرتب کر کے اس کا ترجمہ اور تشریح کی جائے۔ ندوۃ المصنفین دہلی جو ایک بہت ہی معتبر علمی ادارہ رہا ہے، آج بھی ہے، اگرچہ وہ سرگرمیاں اس کی نہیں ہیں، مفتی عتیق الرحمن صاحب نے اس ادارے کے تحت یہ پروگرام بنایا کہ اس کتاب کا ایک انتخاب کیا جائے، یعنی اس کو منتخب احادیث اس کی جمع کی جائیں اور اس کا سلیس اردو میں ترجمہ اور تشریح ہو۔ چنانچہ یہ کام میرے سپرد کیا گیا، میں نے یہ کام کیا، اور الحمدللہ یہ کتاب چھپنی شروع ہوئی۔ سن 1973 سے 1981 تک اس کی 4 جلدیں چھپی ہیں۔ یہ انتخاب الترغیب و ترہیب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ اس کی پہلی جلد ہے، اور یہ اس کی دوسری جلد ہے، اور یہ اس کی تیسری جلد ہے، اور یہ اس کی زیادہ معیاری طور پر جو چھپی تھی، اور اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ ایسی حدیث کتابیں آنی ہیں، یہ 4تھی جلد ہے۔ ان 4 جلدوں میں بہت تفصیل سے مختلف عنوانات پر لکھا گیا ہے۔ پہلی جلد کے صفحات ہیں 432 صفحات، اس میں نیت کی پاکیزگی، مختلف فرقوں کا بیان، کتاب العلم، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، یہ چیزیں آئی ہیں۔ دوسری جلد کے صفحات ہیں 400، اس میں نوافل یعنی نفل نمازوں کا بیان ہے، جمعہ کا بیان ہے، زکوٰۃ اور صدقات کا بیان ہے، روزے، فرض روزے کا اور نفل روزوں کا تفصیلی بیان ہے، عیدین کا بیان ہے۔ تیسری جلد 374 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں کتاب الحج، حاضری مدینہ منورہ، کتاب الجہاد، فضائل قرآن مجید، ان کا بیان ہے۔ چوتھی جلد 351 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں ذکر کے فضائل، جس میں مختلف مواقع کی دعائیں بھی ہیں، توبہ استغفار، دعا کا بیان، اسم اعظم، درود و سلام کا بیان، کتاب البیوع یعنی کاروباری معاملات کا بیان، یہ چیزیں اس میں آئی ہیں، اور اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے شروع میں 241 صفحات کا ایک بہت تفصیلی مقدمہ بھی ہم نے لکھا ہے، جس میں حدیث کے مختلف مباحث ہیں، جس میں یہ بحث بھی ہے کہ کون سی حدیثیں فضائل کے معاملے میں مقبول ہیں، کون سی نہیں ہیں، احکام کے لیے کس طرح کی حدیثوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی حکم کو حلال اور حرام ثابت کرنے کے لیے کس طرح کی حدیث درکار ہوتی ہے، اور فضائل میں کون سی حدیثیں مقبول ہوتی ہیں،
اور کون سی حدیثیں زیادہ کمزور درجے کی حدیثیں فضائل میں بھی معتبر نہیں ہوتیں یا موضوعات معتبر نہیں ہوتیں، اس کا تفصیلی بیان ہے۔ پھر اس موضوع پر کتنے لوگوں نے مختلف کام کیے ہیں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اس کتاب میں جو ترجمہ اور تشریح کی گئی ہے وہ ترجمہ سلیس اور آسان زبان میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی جلد کے ابتدائیے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب نظرۃ المصنفین دہلی کی مقبول ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کے ترجمے کو، اس کی تشریح کو اور اس کی زبان کو بھی بےحد پسند فرمایا تھا، اور یہ کتاب الحمدللہ بہت مقبول ہے اور مختلف مساجد میں، مختلف دینی مجلسوں میں یہ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اور اس کے مختلف حصے کچھ حضرات نے، دہلی کے ایک صاحب نے اس کے ذکر کے ابواب الگ سے ایک کتابی شکل میں شائع کیے تھے مصنف کی اجازت سے، اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی اس کے ایڈیشن چھپے ہیں اور دوسرے حضرات نے بھی اس کے مختلف حصے شائع کیے ہیں۔ تو یہ ایک مقبول کتاب ہے، اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ فضائل کے معاملے میں ایک بات یہ مشہور رہی ہے کہ فضائل کے موضوع پر مستند حدیثیں نہیں لکھی جاتی، یا بہت سارے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں فضائل کے عنوان سے اس میں موضوع من گھڑت حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ فضائل کے موضوع پر بھی کوئی حدیث ضعیف درجے کی نہ آئے۔ ضعیف میں ایک مغالطہ ذرا سا یہ رہتا ہے لوگوں کو کہ مطلقاً ضعیف حدیث کو مقبول نہیں مانتے، یہ بنیادی غلطی ہے اور حدیث کے معاملے سے گہرائی سے ناواقف ہونے کی علامت ہے، اور یوں سمجھیے کہ در پردہ انکار حدیث کا ایک سلسلہ ہے یہ، کہ ضعیف حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ضعیف کو نہیں مانتے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ تاریخ کی نہایت معتبر بات کے مقابلے میں ضعیف حدیث بھی لاکھ درجے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ضعیف کہہ کر، ضعیف کا مطلب ہے کمزور، کمزور کا مطلب یہ ضعیف جو ہے وہ ہماری اردو والی ضعیف نہیں ہے، حدیث کی ایک اصطلاح ہے ضعیف کی۔ ہم اگر اپنے اردو کے لحاظ سے ضعیف کا مطلب کمزور کریں تو کمزور بات تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو یہ ایک مغالطہ ہے جو ضعیف بول کر اردو والا ضعیف استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ معتبر نہیں ہے۔ ضعیف حدیث بھی تاریخ کے مکمل مستند ترین حوالوں سے لاکھ درجے بہتر اور مضبوط ہوتی ہے۔ البتہ جو حدیث غیر مستند اس درجے میں ہو کہ اس میں صحت کا کوئی احتمال نہ ہو، یا وہ موضوع من گھڑت کے درجے میں پہنچ جائے، وہ رد کر دی جاتی ہے۔ ایسی حدیثوں سے اس میں گریز کیا گیا ہے۔ باقی صحیح، حسن اور ضعیف حدیث وہ جس میں حسن کا احتمال ہوتا ہے، جو قابل قبول ہوتی ہے، ایسی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ کتاب پہنچی ہے لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور مقبول قرار دیا ہے۔